اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور کرشماتی انگوروں کا ایک قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین اکرام، علامہ عالم فکری صاحب اپنی کتاب کرامت اولیاء میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام علم و فضل، ورع و تقوی میں بلند مرتبہ رکھتے تھے۔ آپ بہت بڑے عابد اور زاہد تھے۔ اللہ تعالیٰ سے اس درجہ ڈرتے تھے کہ لوگ آپ کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے خصوصی فضل و کرم سے نواز رکھا تھا۔ عجز و انکساری میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کی مجلس پاک علم و عرفان کی موتی بکھیرنے والی مجلس ہوا کرتی تھی۔ معرفت حق کو پانے کی جستجو کرنے والے آپ کی صحبت کاملہ کو اپنے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تصور کرتے تھے۔ بہت سارے معروف اولیاء کرام نے آپ کی صحبت کاملہ سے استفادہ حاصل کیا اور دیکھا کہ آپ صاحب کرامات ولی اللہ ہیں۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کی غرض سے اپنے گھر سے روانہ ہوا۔ سفر کرتے ہوئے قادسیہ میں پہنچا۔ میں وہاں پر لوگوں کے زیب و زینت اور ان کی کثرت کو دیکھ رہا تھا کہ نگاہ میری نظر ایک خوبصورت جوان پر پڑی جس نے بہت عمدہ لباس زیب تن کر رکھا تھا، اوپر ایک اونی چادر اوڑھ رکھی تھی، پاؤں میں جوتی۔ خوب رو جوان لوگوں سے الگ تھلگ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، یہ جوان صوفی ہے، لوگوں پر بار ہوگا، اس کے پاس جاتا ہوں تاکہ اس کو دھمکاؤں۔ چنانچہ میں ان کے نزدیک گیا اور جب اس نے مجھے اپنی طرف متوجہ دیکھا تو کہا، اے شفیق، گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ یہ فرما کر وہ جوان مجھے وہیں پر چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنے دل میں کہا، یہ تو بہت بری بات ہوئی، جو کچھ میرے دل میں تھا اس نے کہہ دیا اور پھر میرا نام بھی لیا۔ یہ تو کوئی مرد صالح لگتا ہے، میں اس سے ضرور ملوں گا تاکہ اس سے مل کر اپنی بدگمانی معاف کرواؤں۔ چنانچہ میں اس کے پیچھے تیزی سے لپکا، لیکن وہ مجھے نہ ملا اور میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ جب ہم ایک مقام پر پہنچے تو میں نے دیکھا کہ وہی خوبصورت جوان نماز پڑھنے میں مشغول ہے۔ اس کے اعضاء خوف الہی کے باعث کانپ رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ میں نے اپنے دل میں کہا، یہ تو میرا وہی دوست ہے، میں اس سے ملتا ہوں تاکہ اس کے متعلق جو میں نے اپنے دل میں بدگمانی کی اس کی معافی مانگوں۔ میں کچھ دیر تک اس کا انتظار کرتا رہا، حتیٰ کہ جب وہ نماز سے فارغ ہو کر بیٹھا تو میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے مجھے اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، اے شفیق، یہ آیت مبارکہ پڑھو۔ ترجمہ: جو کوئی توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل صالح کرے اور راہ پائے تو میں اس کے گناہ بخش دیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ جوان پھر وہاں سے چلا گیا۔ میں نے کہا، ضرور یہ جوان ابدالوں میں سے ہے۔ اس نے 2 مرتبہ میرے دل کی بات بیان کر دی۔ چنانچہ جب ہم مینا میں پہنچے تو میں نے اس جوان کو دیکھا کہ ہاتھ میں کوزہ پکڑے پانی لینے کے لیے کنویں پر کھڑا ہے۔ اچانک اس کے ہاتھ سے کوزہ کنویں میں گر پڑا۔ میری نظریں اسی پر تھیں۔ اس جوان نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا، اے اللہ، میرے پروردگار، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میرے پاس سوائے اس کے اور کچھ نہیں، مجھ سے یہ گم نہ کرنا۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، میں نے دیکھا کہ کنویں کا پانی اوپر تک آ گیا۔ اس جوان نے اپنا کوزہ لیا اور پانی سے بھرا، پھر وضو سے فارغ ہوا تو ریت کے ایک ٹیلے کی طرف چلا گیا اور زمین سے ریت اٹھا اٹھا کر کوزے میں ڈالتا اور ہلا ہلا کر بار بار پیتا تھا۔ میں اس کے قریب گیا اور اسے سلام کیا۔ اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے عرض کیا، اپنا جوٹھا مجھے عنایت فرمائیے۔ کہنے لگے، اے شفیق، اللہ تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی نعمتیں ہمیشہ میرے ساتھ ہیں، اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ نیک گمان رکھو۔ پھر اس نے مجھے کوزہ دیا، میں نے اس میں سے پانی پیا۔ شکر میں ستو گھلے ہوئے تھے۔ اللہ کی قسم، میں نے اس سے زیادہ لذیذ اور خوشبودار چیز کبھی نہیں پی۔ اس سے میری بھوک اور پیاس جاتی رہی۔ میں کئی دن تک وہاں پر مقیم رہا، کھانے پینے کی مطلق خواہش نہ ہوئی۔ اس کے بعد راستے میں مجھے وہ جوان دکھائی نہ دیا، یہاں تک کہ میں مکہ مکرمہ داخل ہوا۔
ایک رات میں نے اسے نصف شب کے قریب پانی کے کبا کے پاس نماز میں مشغول دیکھا۔ بڑی عاجزی سے نماز ادا کرتا تھا، اس کے رونے کی آواز سنی جا سکتی تھی۔ اسی حالت میں ساری رات بیت گئی۔ فجر کی اذان سے پہلے اپنے مصلی پر بیٹھا تسبیح پڑھتا رہا، اس کے بعد کھڑے ہو کر فجر کی نماز پڑھی اور سلام پھیرنے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کیا اور حرم پاک سے باہر نکلا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ مجھے اس کے خادم دکھائی دیے۔ میں نے راستے میں اسے جس طرح دیکھا تھا اسی کے خلاف اسے پایا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ اس کے گرد جمع ہیں اور سلام کرتے تھے۔ اس کے پاس کھڑے ایک شخص سے میں نے پوچھا، یہ جوان کون ہے؟ اس نے کہا، یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ مجھے شدید حیرت ہوئی کہ بے شک یہ عجیب و غریب کرامات ایسے ہی سید کے ہو سکتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک اور کرامت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 111 ہجری میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کی غرض سے گیا۔ عصر کی نماز مسجد حرام میں ادا کرنے کے بعد میں جب کوئی ابو قیس پر چڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا دعا مانگنے میں مشغول ہے۔ وہ شخص اس طرح سے دعا مانگ رہا تھا، اے پروردگار، اے پروردگار۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس شخص نے پھر پکارا، یا حیو یا قیوم۔ اس کے بعد کہا، اے اللہ، میں انگور کھانا چاہتا ہوں، میرے پروردگار مجھے انگور کھلا۔ میری دونوں چادریں پھٹ گئی ہیں، مجھے نئی چادریں عطا فرما۔ ابھی وہ شخص اپنی دعائیں التجائیں ختم بھی نہ کر سکا کہ میں نے دیکھا کہ انگوروں سے بھرا ہوا ایک ٹوکرا اس کے پاس آ گیا۔ حالانکہ اس وقت انگور پوری دنیا میں کہیں نہیں تھے۔ اس کے ساتھ ہی 2 چادریں بھی تھیں۔ ان جیسی چادریں میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ کے اس عطیہ اور نعمت کو دیکھ کر اس شخص نے انگور کھانے چاہے تو میں ذرا آگے بڑھا اور کہا، کیا میں آپ کے ساتھ شریک ہو سکتا ہوں؟ پوچھنے لگے، وہ کیسے؟ میں نے جواب دیا، جب آپ بارگاہ الہی میں دعا مانگ رہے تھے تو میں آمین کہہ رہا تھا۔ میری بات سن کر انہوں نے فرمایا، ہاں آگے تشریف لائیے اور بڑے شوق سے کھائیے۔ چنانچہ میں نے آگے بڑھ کر انگور کھائے۔ اپنی پوری عمر میں نے ایسے لذیذ اور مزیدار انگور کبھی نہیں کھائے۔ ہم نے خوب پیٹ بھر کر انگور کھائے، لیکن ٹوکرا پھر بھی اسی طرح بھرا رہا۔ انہوں نے کہا، ان کو کل کے لیے نہ رکھ چھوڑو اور نہ ان کو چھپاؤ۔ پھر اس شخص نے ایک چادر خود لے لی اور دوسری مجھے دے دی۔ میں نے کہا، اسے تو آپ خود ہی رکھ لیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ اس شخص نے میری خواہش پر ایک چادر تہمت کے طور پر خود باندھ لی اور دوسری اپنے اوپر اوڑھ لی۔ اس کے بعد دونوں پرانی چادریں ہاتھ میں لے کر پہاڑ سے اترے۔ جب وہ صفا و مروہ کے درمیان پہنچے تو ایک شخص نے ان سے کہا، اے فرزند رسول، میں ننگا ہوں، یہ مجھے عطا فرما دیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ وہ دونوں چادریں اس شخص نے سائل کو دے دی۔ میں نے آگے بڑھ کر سائل سے پوچھا کہ بتاؤ یہ بزرگ کون تھے؟ کہنے لگے، یہ امام زمانہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔